الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. اس سے پہلے کی آیتوں میں یہ بات آئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے لوٹ رہے تھے تو طوا کی مقدس وادی میں ایک درخت سے یہ آواز آئی انی انا اللہ، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، اور تم مقدس پہاڑ پہ یا مقدس وادی میں ہو، اس لیے جوتا اتار کے آؤ. پھر اللہ نے فرمایا کہ جو وحی آپ کے پاس کی جا رہی ہے، جو پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے، اسے بغور سنیے. پہلا پیغام یہ ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، بس میری ہی عبادت کیجیے. دوسرا پیغام یہ تھا کہ مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کیجیے. اور تیسرا پیغام یہ تھا کہ قیامت آنے والی ہے، میں اسے چھپا کے رکھا ہوں، متعینہ وقت آئے گا تو میں اسے ظاہر کر دوں گا. اور چوتھا پیغام یہ تھا کہ لوگ آپ کو دین کی تبلیغ کرنے سے منع کریں گے، روکیں گے، آپ ان کے چکر میں نہ آئیے گا، بلکہ جس کام کے لیے آپ کو مامور کیا گیا، متعین کیا گیا، آپ اس کام میں لگے رہیے گا. اگر ان بےمانوں کے خواہشات کے پیچھے آپ چلیں گے تو پھر آپ بھی تباہی و بربادی سے دوچار ہو جائیں گے. یہ پیغام اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا. اس کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کچھ سوالات کیے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب بھی دیا، اور ساتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کچھ سوال کیا، کچھ مانگ کیا، تو اللہ نے ان کی مانگ بھی پوری کر دی. اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی. لاٹھی کا کہ بہت سارے فائدے ہیں. آدمی تھک جاتا ہے تو ٹیک لگا لیتا ہے، کچھ سامان اس میں لٹکا کے کندھے پہ ڈال لیتا ہے، سانپ کیڑا بچھو وغیرہ سامنے ہے اسے مار بھی دیتا ہے. اگر جانور چرانے والا ہوگا تو پتے جھاڑ جھاڑ کر اپنے جانوروں کو پتے بھی کھلا دیتا ہے، وغیرہ تعلیم، یعنی بہت سے کام ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی. اس لاٹھی سے متعلق اللہ نے سوال کیا. ایسا نہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا، یہ صرف سوال اس لیے ہوا کہ اس لاٹھی کو کراماتی انداز میں معجزاتی طور سے اس کی شکل بدلنے والی ہے.
تو موسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوا لاٹھی کے بارے میں تاکہ لاٹھی کو اچھے انداز میں وہ دیکھ لے، اور ابھی جو اس کی حیت قضائیہ بدلنے والی ہے پھر اس کو دیکھنے کے بعد کچھ شک و شبہ کی گنجائش بھی نہ رہے، اس لیے سوال کیا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ سیدھا سا جواب تھا یہ میری لاٹھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری لاٹھی ہے، پھر اس کے فائدے بھی گنوائے، اس لاٹھی سے موسیٰ علیہ السلام کیا کیا کام لے رہے تھے وقتی طور سے اس کا بھی تذکرہ کیا، اور بہت سارے ایسے کاموں کا ذکر کر دیا جس کا نام تو نہیں لیا، اور کہا اس نے بے شمار ہمارے اور فائدے کی چیزیں۔ کیا فرمایا؟ قال ہی عصای، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، جو میرے ہاتھ میں ہے وہ میری لاٹھی ہے۔ اتوکا علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، چلتے چلتے تھک جاتا ہوں، قدم ڈگ بگانے لگ جاتا ہے تو ٹیک لگا کے میں کھڑا ہو جاتا ہوں، یہ سہارا ہے ٹیک لگا لینا۔ وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اور اسی لاٹھی کے ذریعے سے پتے جھاڑ کر اپنی بکریوں کو کھلاتا بھی ہوں۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور میرے لیے اس میں اور بھی دوسرے فائدے کے کام ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو دیکھا، لاٹھی سے متعلق سوال کا جواب دے دیا کہ میری لاٹھی ہے، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، میں اس سے بکری کو پتے جھاڑ جھاڑ کر کھلاتا بھی ہوں، اور بہت سارے کام کاج اس سے میں وقت ضرورت لے لیا کرتا ہوں۔ قال القها یا موسیٰ، تو اللہ نے کہا موسیٰ اپنی ہاتھ سے اس لاٹھی کو زمین پہ رکھ دو، ابھی کھڑا کر کے رکھ دو، اس کو پڑا کر کے رکھ دو، چھوڑ دو لاٹھی کو زمین پہ رکھ دو۔ فَأَلْقَاهَا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو زمین پہ ڈال دیا۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو اچانک وہ لاٹھی سانپ بن گیا اور دوڑنے لگا۔ جو لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، جب تک پکڑ کے تھے وہ لاٹھی تھی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ زمین پہ رکھ دو تو اللہ کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ رکھ دیا۔ جب زمین پہ رکھا تو زمین پہ رکھتی وہ لاٹھی چلنے لگی اور سانپ کی شکل اختیار کر لی۔ اچانک یہ معاملہ ہوا، کسی کو ڈر لاحق ہو سکتا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس کیفیت کو دیکھے تو دوڑ کے بھاگنے لگے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ قال خذها، موسیٰ اسے پکڑ لو۔ ظاہر سی بات ہے وقتی طور سے انسان کو ڈر لگ سکتا ہے کہ ابھی تو لاٹھی تھی ابھی سانپ بن گیا، سانپ پکڑے تو کیسے پکڑے؟ تو قرآن نے کہا خذها ولا تخف، پکڑ لو اور ڈرو مت۔ مطلب کیا ہے؟ یہ تمہاری لاٹھی ہی ہے، اسے معجزاتی انداز میں معجزانہ طور پہ سانپ بنا دیا گیا ہے، آئندہ بھی بوقت ضرورت اسے بہت سارا کام لیا جا سکتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے آپ کا کام ٹیک لگانا ہوا، بکریوں کے لیے پتے جھاڑنا ہوا، کچھ سامان کو لاد لینا ہوا، یا سانپ کیڑے کو مار دینا ہوا، یہ آپ کا کام دنیاوی اعتبار سے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے دوسرا کام لینا چاہتا ہے، یہ آپ کے لیے معجزہ اور نشانی ہے، اسے لے کے فرعون کے دربار میں آپ کو حاضر ہونا ہے اور یہ چمتکار اور یہ معجزہ اس کو دکھانا ہے۔ کیا فرمایا؟ قال خذها، اللہ نے فرمایا موسیٰ اسے پکڑ لو، ولا تخف، اور ڈرو مت۔ ڈر لگتا ہے کہ سانپ ہے، تو جس اللہ کے حکم سے آپ نے لاٹھی کو زمین پہ رکھ دیا ہے، اسی اللہ کے حکم سے اب اس سانپ کو پکڑیے، پھر وہ لاٹھی بن جائے گی۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا سنعیدها سیرتها الاولی، ان قریب ہم اس کو اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ یہ جو سانپ کو پکڑنے کا آپ کو حکم دیا گیا، تو پکڑیں گے سانپ کو، لیکن حقیقت میں وہ لاٹھی ہوگی، آپ کے ہاتھ پڑتے ہی وہ لاٹھی
اپنی اصلی، وہ سانپ اپنی اصلی شکل میں بن کے چلا آئے گا اور وہ لاٹھی ہو جائے گی. سنعیدها سیرتها الاولی، ان قریب ہم اسے اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے، اس لیے آپ اسے پکڑیے اور ڈریے مت. موسیٰ علیہ السلام نے پکڑ لیا، سانپ کو پکڑا، سانپ پھر وہ لاٹھی بن گئی. یہ ایک نشانی، ایک معجزہ ہوگا. وَزْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ. اے موسیٰ، اپنے ہاتھ کو اپنا گریبان میں ڈالیے، بغل کے نیچے ڈالیے. کپڑے کے نیچے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں کندھے کے نیچے چاپ دیا، داب دیا. فرمایا وَزْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اپنے ہاتھ کو اپنے پہلو میں، اپنے گریبان میں یا اپنے کندھے کے نیچے، بازو کے نیچے چاپ لیجیے اور داب لیجیے، اس میں رکھ لیجیے، چٹا لیجیے. تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ ہاتھ آپ کا سفید چمکتا ہوا نکلے گا. من غیر سوء، یہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگا. آیتن اخری، یہ آپ کے لیے دوسری نشانی ہوگی. بھئی کسی کا ہاتھ میں سادہ داغ ہو جاتا ہے، نارمل ہاتھ اگر سادہ ہو جائے تو جیسے ابرس کی بیماری ہوتی ہے، کوڑ کی بیماری ہوتی ہے، برس کی بیماری ہوتی ہے، سادہ داغ تو خراب لگے گا. اللہ نے کہا آپ کا ہاتھ چمکدار نکلے گا، لیکن وہ کسی عیب اور بیماری کے ساتھ نہیں، بلکہ وہ روشنی ہوگی. جب اللہ تبارک و تعالی چاہے گا اسے روشن کر دے گا، جب چاہے گا اس کی روشنی کو ختم کر دے گا. یہ معجزہ کیا ہے؟ آیتن اخری، یہ دوسری نشانی اور دوسرا معجزہ ہے. ان دو معجزات کے دیے جانے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَىٰ، تاکہ ہم آپ کو اپنی بعض بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کرا دیں. اس لاٹھی کے ذریعے سے بڑا بڑا کارنامہ انجام دے سکتے ہیں. اس ہاتھ کے سفید اور روشن ہو جانے کے نتیجے میں اور بڑا سے بڑا کام لے سکتے ہیں. یہ سب نشانی ہے جو ہم آپ کو عطا کرنے جا رہے ہیں. لِنُرِيَكَ، تاکہ ہم آپ کو دکھائے من آیاتنا الکبریٰ، اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانی. اللہ کی بے شمار نشانیاں ہے، سب نہیں، ابھی دو نشانی دکھلائی اور اس کے بعد کئی نشانی اور بھی ظاہر ہوں. جب اللہ نے لاٹھی کو سانپ بنا دیا اور ہاتھ کو چمکدار روشن بنا دیا، یہ دو نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دی. یہ دو معجزات آپ کو عنایت کیے گئے، تو پھر اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ اب فرعون کے پاس جائیے، اس نے سرکشی کی ہے. جس فرعون نے آپ کو روکنے کے لیے، آپ کی پیدائش کو روکنے کے لیے ہزاروں بنی اسرائیل کے بچوں کو تہہ تیگ کر دیا تھا، ہم نے اسی فرعون کے شاہی دربار میں آپ کی پرورش برداشت کا سامان کر دیا. وہیں پلے بڑے جوان ہو گئے. ایک حادثہ اور واقعہ پیش آیا، وہاں سے نکل گئے. 8-10 سال آپ مصر کو چھوڑ کر مدین کے علاقے میں ٹھہرے رہے. پھر جب آپ وہاں سے واپس ہوئے تو راستے میں ہم نے آپ کو نبی بنا دیا، آپ کو چن لیا، برگزیدہ بنا دیا، آپ کو کچھ نشانیاں عطا کر دی. مقصد یہ ہے اسی فرعون کے دربار میں جائیے اور توحید کا اعلان و پرچار کیجیے. اس نے بڑی سرکشی کی ہے، اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کیا ہے. اس کی سرکشی کیا تھی؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. وہ حاکم وقت تھا، لیکن بہت بڑا جابر و ظالم تھا، بڑا ظلم کرنے والا تھا. پبلک کے ساتھ اس کا برتاؤ بالکل ناروا تھا. جو اس کے خلاف ورزی کرتا، اس کی بات نہیں مانتا، اسے دیوار میں چنوا کر کے پریک ٹھکوا دیتا تھا. بڑا مار پیٹ کرنے والا انسان. اسی لیے اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى،
آپ جائیے فرعون کے پاس، کیونکہ اس نے بڑی سرکشی کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے حالات سے واقف تھے، 30-32 سال وہاں رہ چکے تھے، جوانی کا دور آپ نے وہاں گویا شروعاتی دور دکھایا، گزارا ہے۔ تو فرعون کے کر و فر کو جانتے تھے، اس کی شان و شوکت کو جانتے تھے، اس کے گھمنڈ اور بڑائی کو سمجھ ہی رہے تھے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو نبی بن کر فرعون کے پاس جانا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، دعا کی۔ کیا دعا کی؟ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے میرے رب، اشرح لی صدری، میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے سینہ کو کھول دے، مجھے شرح صدر عطا فرما دے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ میں فرعون کے دربار کا پلا ہوا آدمی ہوں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے میں تھوڑی دشواری آ سکتی ہے، لیکن اے اللہ، فرعون سے بڑا تو تو ہے، تو نے مجھے نبی رسول بنایا، اور تیرا حکم ہے کہ فرعون کے دربار میں جانا ہے، وہاں جا کر کے ایسا نہ ہو کہ اس کے انعام و اکرام اور اس کی پرورش و پرداخت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس سے بات نہ کر سکوں اور میرے دل میں کسی قسم کی گھبراہٹ ہو جائے۔ اس لیے دعا کی، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینہ کو کشادہ کر دے، میرے سینہ کو کھول دے۔ مراد اگر اس کی جانب سے ظلم و ستم ہوگا، اسے برداشت کرنے کی طاقت بھی دے دے، اور میرے اندر وہ صلاحیت ہے کہ فرعون کی باتوں کا سرح صدر کے ساتھ میں پورے طور سے جواب بھی دے سکوں۔ اس لیے رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے سینے کو کشادہ کر دے۔ ویسر لی امری، اور اس کام کو میرے لیے آسان کر دے، جس کام کو آپ نے مجھے حوالے کیا ہے، یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو نے مجھے نبوت و رسالت کے لیے انتخاب کیا، بہت بڑا مقام ہے، اور پھر مجھے تو نے فرعون کے دربار بھیجا، یہ اور بڑی بات ہے۔ تو میں آسانی سے یہ کام کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں؟ میرے اندر وہ طاقت و توانائی نہیں ہے، اس لیے میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں، تو نے جب دیا ہے تو میرے لیے اس کام کو آسان بھی کر دے۔ ویسر لی امری، میرے اس کام کو میرے لیے آسان بھی کر دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی ہچکچاہٹ کو، لکنت کو دور فرما دے۔ کیوں؟ یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکے۔ مطلب میں اس کی دربار میں بات کروں گا، کہیں نہ کہ مجھے لگے گا کہ میں فرعون کا کھایا ہوں، اسی کے دربار کا پروردہ ہوں، وہیں میری پرورش برداشت ہوئی ہے، تو بات کرنے میں تھوڑی ہچکچاہٹ سے ہو سکتی ہے، شرمندگی بھی آ سکتی ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی مجال نہیں ہو سکتی ہے، اور گفتگو کرتے ہوئے بھی لجانے کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ الہی واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان میں جو رکاوٹ ہے، جو ہچکچاہٹ ہے، جو لکنت کی معمولی سی شکل ہے، اسے دور کر دے۔ کیوں؟ یفقہوا قولی، تاکہ میری بات بالکل واضح ہو اور لوگ میری بات کو سمجھ جائیں۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، ایک مشہور بات ہے، مفسرین لکھا بھی ہے، در حقیقت بنی اسرائیلی روایات ہے، اسرائیلی روایت کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت کیوں ہو گئی تھی۔ کہانی بہت مشہور ہے کہ جب فرعون کے دربار میں پل بڑھ رہے تھے تو فرعون نے آزمائش کی، دیکھی کہ موسیٰ وہی بچہ تو نہیں ہے جو میری حکومت کی تباہی و بربادی کا ذریعہ بنے گا۔ تو آزمائش کی گئی، ایک ہیرا لال ان کے سامنے رکھا گیا اور ایک آگ کا شعلہ ان کے سامنے رکھا گیا۔ بچپن ہے، کہا اگر یہ لال پکڑ لیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا سمجھدار ہوشیار ہے، اور اگر یہ سانپ یہ اگر آگ پکڑ لیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس عقل شعور نہیں ہے۔ اس طرح آزمائش کی جائے۔
چنانچہ آزمائش کے لیے دونوں سامان رکھا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو پکڑا اور منہ میں ڈال لیا. سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی زبان جل گئی اور لکنت پیدا ہو گئی، بولنے میں دشواری آ رہی تھی. یہ کہانی بہت مشہور ہے، لیکن آپ غور کیجئے یہ کہانی کتنی سچ ہے. جب آگ کا انگارہ بچہ پکڑے گا اسے پھینکے گا، منہ میں ڈالے گا. چنگاری آپ کو لگ جائے اسے منہ میں ڈالیے گا کہ جلدی پھینکیے گا، جب پھینکیں گے تو منہ کہاں جائے گا. تو یہ کہنا کہ انہوں نے منہ میں ڈال لیا تو زبان جل گئی، لکنت پیدا ہو گئی، خواہ کی بات ہے. کسی حدیث اور قرآن میں ایسا نہیں ہے، لیکن بہت مشہور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو منہ میں ڈال لیا تھا، ان کی زبان جل گئی تھی، اسے لکنت ہو گئی تھی، اور اسی لکنت کو دور کرنے کے لیے دعا کی. نہیں، در حقیقت کسی بڑے کے سامنے بولنے میں انسان کو ہچکچاہٹ ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے کہا الہی میرے بھائی حضرت ہارون ہیں جو مجھ سے بڑے ہیں، ان کی زبان بڑی صاف ہے، اور چونکہ فرعون کا ان پر احسان نہیں ہے اس لحاظ سے فرعون کے سامنے وہ بالکل بے لاگ تبصرہ کر سکتے ہیں اور برملا بول سکتے ہیں. مجھے تھوڑا تو شرمندگی اور لجانے کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے. وہ افصح منی، وہ میرے بھائی حضرت ہارون مجھ سے زیادہ فصیح بولتے ہیں اور اچھی زبان بولتے ہیں. فرمایا اے اللہ میرے سینہ کو کھول دے، میرے اس کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کو اور اس کی ہچکچاہٹ کو دور فرما دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ جائیں. یہ دعا کرتے کرتے ایک اور دعا کی. وہ اپنے لیے دعا تھی. دوسری دعا، دنیا میں کسی بھائی پر اتنا بڑا احسان نہیں کیا ہے جتنا بڑا احسان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون پہ کیا. وہ احسان کیا ہے؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی اشدد بی ازری. اے اللہ میرے لیے میرے گھر میں سے، گھر والے میں سے ایک وزیر بنا دے، مشیر بنا دے. اور وہ کون ہے؟ ہارون اخی، میرے بھائی ہارون ہے. میں نبی ہوں، اے اللہ میرا وزیر اور میرا مشیر، میرا نائب اور میرا خلیفہ میرے بھائی ہارون کو بنا دے، یا ساتھ ساتھ ان کو بھی نبی بنا دے تاکہ میں اکیلا پن سے دوچار نہ رہوں، دونوں بھائی مل کر کسی کام کو اچھے سے انجام دے سکوں. فرعون کے دربار میں اگر جانے کی بات آئے اور میرے پر کسی قسم کا اس نے احسان جتانا شروع کر دیا تو میں اگر بختی طور سے خاموش بھی رہ گیا تو میرا بھائی تو بے لاگ تبصرہ کر سکتا ہے کہ ان پر تمہارا احسان ہے، مجھ پر تمہارا احسان تو نہیں ہے. اس لیے وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے اللہ میرے گھر کے فرد میں سے ایک کو میرا وزیر بنا دے، اور وہ ایک کون ہے؟ ہارون اخی، میرا بھائی ہارون ہے، انہیں میرا نائب اور خلیفہ بنا دے، یا میرے ساتھ ان کو بھی نبی بنا دے. اشدد بھی ازری، اور اس ہارون بھائی کے ذریعے سے میری کمر ہمت کو مضبوط کر دے. میں اکیلا رہوں گا، ڈر لگے گا، تو میں ڈر سے محفوظ رہنے کے لیے تیری بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں کہ اکیلا سے بہتر ہے کہ دو آدمی ساتھ جائے. اگر کسی قسم کا حملہ و کسی قسم کی بات پیدا ہوئی تو خبر باہر تو آ سکتی ہے. اس مناسبت سے میرے بھائی کو میرا ساتھی بنا دے تاکہ یہ میرا ہم نوا رہے، ہمارا وزیر و مشیر رہے، ہمارا جانشین خلیفہ رہے، اور اس کے ذریعے سے میری کمر ہمت مضبوط رہے اور میں اچھے انداز میں لوگوں کے سامنے بات کر سکوں. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور ان کو میرے اس کام میں شریک کر دے، یعنی جس طرح میں نبی ہوں ان کو بھی نبی بنا دے. جو پیغام تو نے مجھے دیا ہے وہ پیغام ان کو بھی دے دے. جس کام کے لیے مجھے مامور کیا ہے اس کام پر انہیں بھی متعین کر دے، مقرر کر دے. یعنی دونوں مل کے میں کام کروں گا، دونوں گویا میں بھی نبی یہ بھی نبی، دونوں مل کے پوری ایمانداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ اس کام کو بروئے کار لانے کی کوشش کروں گا اور لوگوں تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کروں گا. میری گزارش ہے، میری درخواست اور دعا ہے کہ میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دیجئے اور اس کام میں انہیں میرا شریک بنا دیجئے. وجہ اس کے بعد فرمایا کہ نسبحک کثیرا، تاکہ ہم اے اللہ تیری تسبیح بھی زیادہ بیان کر سکیں. ابھی تو کر ہی رہے ہیں
اب دو آدمی مل کے تسبیح کریں گے، تیرے دین کی ترویج و اشاعت کرنے کی جو کوشش ہم کریں گے، میرا کام اکیلا ہوگا، میرے بھائی کا ساتھ ہوگا، ہم دو مل کے کام کریں گے تو کام پھیلے گا، بڑھے گا۔ اس کے لیے تیری بارگاہ میں تسبیح کے کلمات دہرائیں گے، سبحان اللہ یا سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم، یا اس قسم کے کلمات دہرائیں گے اور بار بار تیری تسبیح پڑھیں گے، ہم بھی پڑھیں گے، میرے بھائی پڑھیں گے، کہ نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تجھے تیری پاکی زیادہ سے زیادہ بیان کر سکے، ونذکرک کثیرا، اور تیرا ذکر زیادہ سے زیادہ کر سکے۔ ہم اکیلا کریں گے اور یہ میرا بھائی کریں گے تو دو مل کے کریں گے تو زیادہ نہ ہو جائے گا، اس لحاظ سے تیری تسبیح بھی زیادہ کریں گے اور تیرا ذکر و اذکار بھی زیادہ کریں گے، تیرے نام کا پرچار بھی زیادہ کریں گے، اس لیے میرے بھائی کو میرے اس کام میں شریک کر دے۔ انک کنت بنا بصیرا، اس لیے کہ تو ہماری پر نگراں ہے، نگہبان ہے، دیکھ رہا ہے ہم کیا کام کر رہے ہیں، جو وعدہ کر رہے ہیں اس کے مطابق کریں کہ نہیں کریں گے۔ ابھی ہمارے حالات کیا ہے، اس سے پہلے ہمارے حالات کیا تھے، ابھی نبی بنائے گئے تو ہمارے حالات کیا ہوئے، نبی بننے کے بعد ہمارے حالات کیسے بنیں گے، مرد دم تک ہماری کیفیات کیا ہوگی، ساری کیفیات تیرے سامنے ہے۔ اے اللہ انک کنت بنا بصیرا، یقیناً تو ہمارے اوپر نگہبان اور نگراں ہے، ہماری ساری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، ہم کس جذبے سے، کس تمنا اور خواہش سے اس قسم کی چیز کا اظہار کر رہے ہیں، اسے اچھی طرح جانتا ہے۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ اوتیت سؤلک، اے موسیٰ جو آپ نے سوال کیا تھا وہ چیز آپ کو مل گئی۔ آپ نے کہا کہ میرے سینے کشادہ کر دے، ہم نے آپ کا دل کشادہ کر دیا۔ آپ نے کہا میرے اس کار نبوت کی ذمہ داری کو آسانی سے انجام دینے کی توفیق دے دے، میں نے اس کام کو انجام بھی دے دیا، آسان بھی کر دیا۔ آپ نے کہا کہ میری زبان کی ہچکچاہٹ کو، لکنت کو دور فرما دے، ہم نے وہ بھی کر دیا۔ آپ نے دعا کی کہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے اور ان کے ذریعے سے ہماری کمر ہمت کو مضبوط کر دے اور ان کو اس کار نبوت میں شریک کر دے، ہم نے وہ بھی آپ کو دے دیا۔ یعنی جو مطالبات آپ کے تھے، جو دعائیں آپ کی تھی، جو درخواست آپ نے کیے تھے، وہ ساری مرادیں آپ کی پوری کر دی گئی۔ کیا فرمایا؟ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو آپ نے سوال کیا تھا، آپ کے سوالات آپ کو دے دیے گئے، یعنی آپ کی مانگ پوری کی گئی۔ مطلب کیا ہوا؟ آپ نبی ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے بھائی بھی نبی ہیں، آپ کا وزیر و جانشین بھی حضرت ہارون ہے۔ حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، اس لیے کہا تھا کسی بھائی نے کسی بھائی پر اتنا بڑا احسان نہیں کیا ہے جتنا بڑا احسان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی پہ کیا۔ بھائی ڈاکٹر بناتا ہے، انجینئر بناتا ہے، عالم فاضل بناتا ہے، معاشرہ ہو گیا ہے، نبی کوئی کسی کو بناتا نہیں ہے اور کسی کے پاس اختیار بھی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بطور خاص اپنے بھائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا کی، جب اللہ ان کو نبی بنا رہا تھا کہ اللہ مجھے نبی تو نے بنا دیا تو میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے، کتنا بڑا احسان ہے۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بابا ابراہیم نے بھی کی تھی، وہ بھائی کے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے۔ اس سے پہلے آتی کی بات، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، اے اللہ انہی میں سے ایک رسول بنا کر بھیج دے۔ وہ قبیلہ جرہم کے لوگ تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جہاں بسایا گیا اسی کی نسل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، انہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، یعنی اپنے اولاد کے لیے نبی بنائے جانے کی دعا کی تھی۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے نبی بنائے جانے کے لیے دعا کی تھی، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ کہا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کی مانگ پوری کر دی گئی، آپ کے سوال کا جواب ملا، آپ نے جو درخواست کی ہے
وہ آپ کی درخواست قبول کر لی گئی، یعنی آپ کے بھائی کو نبی و رسول بنا دیا گیا، ساتھ ساتھ آپ کو شرح صدر کی دولت سے مالا مال کر دیا گیا، آپ کے اس کام کو آسان بھی کر دیا گیا، آپ کی زبان کی لکنت و ہچکچاہٹ کو دور بھی کر دیا گیا۔ جتنے سوالات آپ نے کیے وہ سارے سوالات جوابات کی شکل میں آپ کو دے دیے گئے۔ بس آپ کا کام کیا ہے؟ آپ جائیے فرعون کی بارگاہ میں، فرعون کے دربار میں، اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیجیے۔ اور سنیے، یہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار احسانات آپ پر ہیں۔ اس تاریخ کو یاد کیجیے، جب آپ کی ولادت کو روکنے کے لیے، آپ کی پیدائش کو روکنے کے لیے فرعون نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو تہہ تیگ کر دیا تھا، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ماں کے ذریعے سے دنیا میں آپ کو لایا، اور پھر آپ کی پرورش پرداخت کا بہترین نظم و نسق کیا۔ جو فرعون آپ کے جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، اسی فرعون کے شاہی دربار میں آپ کی پرورش کا سامان کیا۔ کیسے کیا؟ تو سارے احسانات ہمارے آپ کے اوپر ہیں، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو چنا اور بہت ساری نوازشوں سے نوازا، اور فرعون کے دربار ان کو بھیجا۔ دنیا میں سب سے بڑا مقام اگر کچھ ہو سکتا ہے، دنیا آخرت میں سب سے بڑا مقام کوئی ہو سکتا ہے، بڑا منصب، بڑا عہدہ ہو سکتا ہے، تو وہ نبوت و رسالت ہے۔ ایک ایسی چیز ہے انسان مجاہدہ سے، مانگر، گری و زاری سے، رو دھو کر کے، عبادت کر کے نہیں حاصل کر سکتا ہے، بلکہ یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا خاص فضل ہے، اللہ جسے چاہتا نواز دیتا ہے۔ اب بتائیے، موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے گئے تھے، نبی بنا دیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام خود اپنا راستہ معلوم کرنے کے لیے گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو راستہ دکھانے والا ان کو بنا دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا کرم ہے۔ اللہ جب جسے نوازنا چاہتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز سے کسی کو محروم کرنا چاہتا ہے، دنیا کے سارے لوگ مل کے اسے دے نہیں سکتے۔ اس عقیدے کو سامنے رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی، آپ کو بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ 36